اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم طلباء، سامعین، ناظرین، آج ہمارے پاس ہے جی پارہ نمبر 27 کا خلاصہ۔ 27ویں پارے تک ہم پہنچ گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ آج ہے جی 22واں رمضان یعنی 22واں روزہ ہے، اور پارہ ہمارا آج ہے جی 27۔ شروع ہم نے کیا تھا 5ویں یا 6ٹھے رمضان سے، روزے سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی مدد سے یہاں تک پہنچ گئے۔ 2-3 رہ گئے، انشاءاللہ وہ بھی اگلے 2 دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں جی اپنے پارہ نمبر 27ویں پہ۔ درس قرآن، سبق کا نام درس قرآن کریم، ٹھیک؟ سبق کا نام اور پارہ نمبر 27واں کا تعارف، یہ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے حصے ہیں۔ سب سے پہلے حصے ہر پارے کے، پھر اس کے بعد اس حصے میں کون کون سی صورتیں اور ان صورتوں میں کون کون سے احکامات وغیرہ وغیرہ۔ کتنے جی؟ 7 حصے ہیں اس کے، 7 حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں لکھ لیتا ہوں، 7 حصے ہیں کس کے؟ سورہ پارہ نمبر 27 کے 7 حصوں میں تقسیم کیے ہوئے جی۔ سورہ زاریات باقیہ نمبر 1، سورہ الزاریات، یہ اس کا بقیہ حصہ، ایک ہم نے پیچھے دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب کوشش کروں کہ یہاں پہ 7 پورے ہو جائیں گے۔ بہت لمبا مواد ہے، بہت زیادہ چیزیں، لیکن میں شارٹ مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ زاریات ہمارے پاس بچ گئی تھی جی، 51 نمبر کی صورت، ٹھیک ہے؟ یہاں میں لکھ لیتا ہوں 51 نمبر کی صورت، اور وہ بقیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بقیہ حصہ جی۔ اس میں 2 باتیں ہیں، اس میں کتنی باتیں؟ 2 باتیں۔ کہاں لکھوں میں؟ اب جگہ ہی نہیں ہے، نیچے اوروں کے لیے شارٹ ہو جائے گی۔ 2 باتیں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات کیا ہے جی؟ پہلی بات ہے کہ یہ فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا انجام، اس کا ذکر ہے اس میں۔ فرعون لکھوں نہ لکھوں؟ چلو لکھ لیتا ہوں۔ فرعون کا انجام، ٹھیک ہے جی۔ فرعون کے ساتھ قوم عاد، قوم سمود، اور اسی طرح قوم نوح علیہ السلام۔ یہ جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے، انبیاء بھیجے تھے نا، ان سب کے اقوام کے ساتھ یا ان کی جو قوموں کا انجام ہوا ہے اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے سورہ زاریات میں۔ فرعون والے کا ذکر 38 نمبر کی آیت میں آ رہا ہے، سورہ زاریات 51 نمبر کی سورہ 38، اس میں فرعون کا ذکر آیا ہوا ہے جی، کہ اس کی قوم کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے؟ قوم عاد 41 نمبر کی آیت میں، اور قوم سمود 43 نمبر کی آیت میں، اور قوم نوح 46۔ ان آیات میں آیا ہوا ہے ذکر کہ ان قوموں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا۔ یہ ٹوٹل 38 سے 46 نمبر کی آیت ہے، 38 سے چل رہی ہے 46 نمبر تک۔ یہ کون سی صورت؟ سورہ زاریات 51 نمبر کی صورت، 38 سے 46 تک۔ اس میں پرانے جو اقوام گزری ہیں ان کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ دوسری بات، ایک بات یہ ہو گئی، ٹھیک؟ دوسری بات اس میں ہے جی، ادھر ہی لکھ لیتا ہوں پہلی بات۔ دوسری بات کیا لکھا ہوا ہے کہ جنات اور انسان، ان کی پیدائش کا واحد مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آیت لگ جائے گی۔ دوسری بات اسی میں ہے کہ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت۔ یہ ہے جی آیت نمبر 56 میں، ٹھیک؟
آیت نمبر 56 میں یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دوسری بات جی سورہ طور، سورہ طور یہ آگے جی 52 نمبر کی صورت، یہ ہمارے پاس مکمل اس کا ذکر ہے جی۔ اس میں کتنی باتیں جی؟ سورہ طور میں 3 باتیں ہیں، 3 باتیں سورہ طور میں آ گئی۔ کون کون سی؟ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر۔ نمبر 1 جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں، مارکر بھی ختم ہو رہے ہیں، ہولناکیوں کا ذکر پہلی بات۔ دوسری بات اس میں کون سی ہے جی؟ مشرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کاہن اور مجنون کہنا، یہ مشرکین کہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آیت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے ان کا مشرکین کا رد کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور کیا مجنون شاعر، مجنون شاعر کہنا کس کا؟ کفار کا، اور پھر اللہ کی طرف سے وہ نازل ہونا تردید۔ نمبر 3 توحید، توحید کا بیان ہے جی اس میں، ٹھیک۔ پہلا دیکھو جنت نعمتوں کا ذکر یہ آ رہا ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 7 سے لے کر 28 تک، 7 سے 28 یہ جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر اور جنت کی نعمتوں کا۔ دیکھو 7 سے 28 تک 21 آیتیں آ رہی ہیں، 21-22 آیتیں، ٹھیک۔ آیتیں میں یہاں پڑھ نہیں سکتا، ایک ایک آیت نہیں ترجمہ کر سکتا ہوں، یہاں پہ لگ جائیں گی، آپ وہاں پہ جا کے خود دیکھ لینا، ٹھیک ہوگی جی۔ اچھا مثال کے طور پر کیسے جی؟ مثال کے طور پر آیت نمبر 7 میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کا رب کیا ہوگا؟ آپ کے رب کا عذاب آ کر رہے گا، آیت نمبر 7 میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 9 میں ہے کہ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، یہ سارا اس میں ذکر آ رہا ہے۔ نبی پاک کو کاہن اور مجنون شاعر کہنا، یہ آ رہے جی کس میں؟ آیت نمبر 29 سے 34 تک، 29 تا 34 یہ آیتوں میں آ رہا ہے جی، ٹھیک۔ یہ پورا اس میں آیت لگ جائے گی، دیکھ لینا اس کو۔ توحید کے دلائل آیت نمبر 36 سے آگے شروع ہو رہے ہیں، آیت نمبر 36 سے آگے پھر اللہ پاک اپنی توحید کے دلائل دے رہا ہے، انسانوں کو غور و فکر کی دعوت، آیت نمبر 36 سے آگے شروع ہوئی۔ سورہ نجم 2 دوسری، یہ تیسری آ گئی جی سورہ نجم، سورہ النجم، یہ 53 نمبر کی صورت آ گئی، ٹھیک۔ یہ بھی مکمل، اس میں کتنی باتیں جی؟ اس میں 3 باتیں، سورہ نجم میں بھی 3 باتیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ہے ہمارے پاس کیا؟ واقعہ معراج نمبر 1، واقعہ معراج نمبر 2 قیامت کا ذکر، اور نمبر 3 ہے جی اللہ کی صفات، اللہ پاک کی صفات بیان ہوئی ہے۔ واقعہ معراج پیچھے ہم نے مفصل دیکھ لیا تھا، کہاں پہ؟ اشارہ ہمیں ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اس میں اشارہ ہوا ہے کہ معراج اللہ پاک نے اپنے بندے کو بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 18 واقعہ معراج، سورہ نجم 53 نمبر کی سورت، 58 نمبر کی آیت، اسی طرح 2 سے 18 تک، ٹوٹل 2 سے 18 یہ اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے جی سورہ نجم میں، سورہ نمبر 53 میں۔ دوسری بات کہ قیامت 38، اس سے 38 نمبر سے آگے، آیت نمبر 38 سے آگے ذکر ہے اس کا، آیت اور یہ آیت، ٹھیک، قیامت کا ذکر ہے جی کہ کیا ہوگا؟ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آنے والی گھڑی قریب آ گئی، آیت نمبر 57 میں، 57 میں فرماتے کہ آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ اچھا جی، اللہ کی صفات 45 سے 48 تک، 45 سے 48 تک یہ آیات اللہ کی صفات، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر، نجم میں نے کچھ، سورہ النجم، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی صفات میں جوڑے بنائے، نطفے سے کچھ نطفہ کہ جب وہ کیا کیا جاتا ہے؟ رحم میں
ٹپکایا جاتا ہے، دوبارہ وہی زندہ کرے گا، سارا ذکر اس میں آ رہا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیات آ گئی۔ چوتھی بات ہے سورہ قمر، سورہ القمر، ٹھیک، یہ 54 نمبر کی صورت آ گئی جی۔ اس میں بھی اس کا مکمل ذکر ہے۔ باتیں اس میں کتنی ہیں جی؟ باتیں اس میں قمر میں ہیں جی کتنی؟ تین باتیں، ٹھیک ہے جی۔ کون کون سی؟ وہی پیچھے جو جس طرح تھی، قیامت، ٹھیک ہے، قیامت کا ذکر، بہت بڑا مواد ہے اصل میں نا۔ نمبر 1 قیامت کا تذکرہ۔ نمبر 2 سورہ قمر جو 54 نمبر کی صورت ہے، شق قمر کا معجزہ، شق قمر کا معجزہ۔ اور نمبر 3 قوموں کے احوال، پچھلے جو قومیں گزری تھی قوموں کے احوال۔ یہ قیامت کے بارے میں کہاں سے جی؟ آیت نمبر 1 سے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، آیت نمبر 1 سے آگے، ٹھیک۔ سورہ قمر، دیکھو قمر چاند کو کہتے ہیں نا، یہ اس کے بارے میں۔ اور شق قمر کا معجزہ، یعنی کہ انگلی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے جو 2 ٹکڑے کیے تھے، معجزہ جو ہوا تھا، یہ دوسرے نمبر کی آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ قمر معجزہ بھی دیکھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ معجزہ بھی دیکھتے ہیں تو اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اپنے منہ موڑ لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، ایک قسم کا جادو ہے۔ یہ آیت نمبر 2 سورہ قمر، سورہ نمبر 54 آیت نمبر 2 میں سورج کے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، قوموں کے حوال، اب یہاں پہ میں صرف لگا دوں گا، اچھا جگہ نہیں ہے۔ قوموں کے حوال میں لکھا ہوا ہے جی نوح علیہ السلام کی قوم کا حال، یہ بات آ رہی ہے آیت نمبر 9 میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قوم عاد، اس کا ذکر آیت نمبر 18 میں، کہ ان قوموں کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ قوم سمود آیت نمبر 23، قوم لوط آیت نمبر 36، فرعون آیت نمبر 41، مطلب 9 سے لے کر 41 تک، 9 سے لے کر 41 تک، ان میں اللہ پاک نے کیا کیا ہوا ہے کہ قوموں کے احوال بیان کیے ہیں کہ ہم نے قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے، کس میں؟ سورہ قمر میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اسی میں ایک بڑی زبردست آیت آ رہی ہے، کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ذکر آ رہا ہے سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں 4 مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو انسانوں کے لیے کہا ہے کہ آسان کر دیا ہے کہ آپ کیا کرو، یہ نصیحت حاصل کرو۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ جو کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جی، نمبر 5 سورہ رحمان مکمل، سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، کرتے 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 وہ سورہ رحمان مکمل، ٹھیک ہے۔ یہ آگے جی، اس میں کتنی باتیں سورہ رحمان میں؟ اچھا، اس میں یہ نا کہ اس میں ایک بات سمجھو، پیچھے ہمارے پاس 2 3 باتیں آ رہی ہیں نا، اس میں تمام کیا کیے ہوئے ہے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا ذکر کیے ہوئے ہیں سورہ رحمان میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ٹھیک ہے۔ الرحمن علم القرآن، دوسری آیت میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کیا کیا انہوں، یہ قرآن سکھایا، دوسری آیت میں اسی طرح اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کا ذکر کرو گے، 30 سے زیادہ مقامات، یہ 30 سے زیادہ آیتوں میں یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ اور آگے آیت نمبر، یہ میں بیچ میں سے اٹھا رہا ہوں، اچھا ویسے بہت زیادہ ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، آیت نمبر 56 سے لے کر 61 تک۔
فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم وانس قبلہم ولا جان، کہ اس میں نیچی نگاہوں والی عورتیں جس کو اس جنتی سے پہلے نہ کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ کس نے؟ جن نے، ٹھیک ہے، یا انسان جن نے۔ اسی طرح آگے کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ پورا اس میں ذکر آ رہا ہے۔ یہ آیت اس میں ایک چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، 30 یا 31 جگہ پہ تو صرف یہ آ رہا ہے کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ 30 سے زیادہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو دیکھو تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح کا کلام نازل کیا۔ اچھا جی، سورہ واقعہ نمبر 6، سورہ الواقعہ، یہ سورہ واقعہ 56 نمبر کی صورت ہے، 55 نمبر کی سورہ رحمان تھی، یہ بھی مکمل ہے۔ اور اس میں باتیں کتنی ہیں جی؟ اس میں 2 باتیں ہیں، تین باتیں ہیں۔ خیر ان کو 2 میں بھی ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، 3 کو ہم 2 میں مرج کر سکتے ہیں، آخری کے لیے جگہ چھوڑ دینا۔ اچھا جی، اس میں سورہ واقعہ مکمل ہے۔ اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ پہلی بات میں بتایا ہوا ہے کہ روز قیامت انسانوں کے 3 گروہ بتائے ہوئے ہیں، 3 گروہ۔ کون کون سے جی؟ 3 گروہ وہ ہیں کہ یعنی 3 جماعتوں میں ہوگے، یہ وہاں پہ بتائے ہوئے آیت نمبر 7 میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ کب؟ قیامت والے دن۔ یہ آگے جی آیت نمبر 7 میں۔ اب کون کون سے گروہ ہیں اللہ پاک نے ایکسپلین کیے ہوئے جی، سنو، صرف شارٹ بتاتا ہوں۔ اچھا، داہنے ہاتھ والے، ٹھیک ہے، 3 باتوں میں سے پہلی یہ گروہ، دوسرا پھر دائنے ہاتھ والے گروہ ہیں۔ اسی طرح جو ہے تو پھر اصحاب الیمین دائنے ہاتھ والے، اور اصحاب الشمال اور سابقین مقربین، یعنی سابقہ جو مقربین تھے، یعنی پہلے آنے والے۔ ایک دائیں ہاتھ والے جو کامیاب ہو جائے، ایک بائیں ہاتھ والے جو ناکام ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ سابقین مقربین، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بالکل اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے بالکل قریب لوگ ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں یہ لوگ رہیں گے۔ آیت نمبر 12 میں آتا ہے، آیت نمبر 12 میں آتا ہے۔ یہ 3 گروہ ہیں، لگ جائے گا انشاءاللہ آیت ایک ایک، ٹھیک ہو گئی جی۔ اچھا، سورہ حدید آخری، سورہ الحدید، ذرا جلدی کریں نا۔ وہ الحدید کتنی آ گئی جی؟ 57 نمبر کی صورت، ٹھیک، 57 نمبر کی۔ اور اس میں کتنی باتیں؟ یہ 3 باتیں، 3 باتیں سورہ حدید میں۔ پہلی، اللہ کی قدرت اور صفات۔ پہلی بات، اللہ کی قدرت اور صفات کا ذکر ہے جی، کس میں؟ سورہ حدید میں، جو کس کی 57 نمبر کی صورت ہے جی۔ کس طرح؟ آسمان اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 سے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 شروع ہو رہی ہے، آگے بات پھر چل رہی ہے کہاں سے؟ پھر ہم آسمانوں اور زمین اور آسمانوں کو کیا کیا؟ 6 دن میں پیدا کیا، اور بادشاہت اسی کی ہے۔ 4 اور 12، آیت نمبر 1، 4 اور آگے 12، چلتے یہ اللہ کی قدرت و صفات کا ذکر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا تھا جی؟ پہلی، دوسری یہ آ گئی اس میں، کس میں؟ سورہ حدید میں۔ سورہ حدید میں دوسری کا ذکر ہے جی، کیا؟ کہ اللہ کی راہ میں جان و مال کی ترغیب، اللہ کی راہ میں جان و مال کی ترغیب دیے نا کہ جب اللہ کے راہ میں آپ نکلو گے تو آپ کیا کرنی ہے؟ اللہ کی یہ راہ میں آپ نے جان بھی دے لے، مار بھی دے لے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ آیت نمبر 20 میں، سورہ حدید آیت نمبر 20 میں کہہ رہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد ہو۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، اس وجہ سے تم اس جہنم کی طرف، اس جنت کی طرف اپنے آپ کو دوڑاؤ، جس کا عرض جو ہے تو وہ کیا ہے؟ جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں سے بھی جو ہے تو وہ وسیع کھلی ہے۔ یہ ان کے لیے ہے
جو اپنے رب اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی میں ہمارے پاس تیسرے پوائنٹ میں آگے دنیا کی بے ثباتی میں یہ تینوں یہ دو باتیں اکٹھی ایک ہی جگہ پہ آ رہی ہیں، آگے پیچھے دنیا کی بے ثباتی۔ اس میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ جنت کی طرف لپکو، دوڑو، جس کی وہ جو وسعت جو ہے وہ دنیا اور آسمان سے بھی کیا ہے، بڑی ہے، آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب اور اپنے رسول پر ایمان لائے۔ یہ آیت نمبر 21۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، پارہ نمبر 27 کا 7 باتیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا دیکھا اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔